مرحوم کی شخصیت کی جیسا میں نے ابتدائی گفتگو میں بتایا تھا کہ ان کی شخصیت میں اتنی خوبیاں تھیں کہ اگر ایک مرتبہ آپ ان پر نظر ڈالیں تو ایک خوبی، اور دوبارہ نظر فوراً اسی مجلس میں آپ دوبارہ نظر ڈالیں تو دوسری خوبی نظر آتی تھی. اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور اس کی ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سننا چاہیں، کسی کو دیکھنا چاہیں تو فنگر ٹپ پر آج وہ شخص یوٹیوب کے ذریعے موجود ہے، آپ اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں. تمام ویڈیوز ان کے موجود ہیں. 3 مرتبہ میری ملاقات مرحوم سے ہوئی، مجھے 3 ہی مرتبہ شرف حاصل ہوا، لیکن اس کے علاوہ ویڈیوز کے ذریعے میں ان سے بارہا انہیں سنتا رہا. ان کی جتنی بھی تقاریر یوٹیوب پر موجود ہیں، مشاعرے کی ابتدائی تقریریں، اگر آپ انہیں سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس شخص کی رگوں میں خون نہیں بلکہ ہماری قومی یکجہتی خون بن کر کے دوڑ رہی ہے. وہ ہمارے کمپوزٹ کلچر کے ایسے نمائندے تھے. ہماری گنگا جمنی تہذیب کے امین اور علمبردار کی حیثیت سے وہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر گئے اور ہماری جمہوریت کا جو پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچاتے رہے. میں نے بتایا جیسا کہ میری بہت کم ملاقاتیں ان سے رہیں. جو کچھ میں نے انہیں پڑھا اور سنا ویڈیوز کے ذریعے سے انہی کے ذریعے زیادہ واقفیت ہے. لیکن اس مجلس میں بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک دن یا ایک رات نہیں بلکہ سینکڑوں راتیں ان کے ساتھ مشاعروں کے ڈائس پر رہے. اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کے علاقے سے ان کا تعلق یا ان سے برابر دوسرے معاملات میں ملاقاتیں رہیں. ایسی ہی ایک بڑی ہی قابل قدر اور بڑی ہی محترم شخصیت لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ہیڈ صدر اور ایک بہت ہی باکمال اور مستند شاعر، اور ان کی شخصیت کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن سب لوگ ان سے واقف ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک مصرع ہے میر انیس کا کہ لغت نکال لو ہم بات کرنے والے ہیں. ایک ایسی یہ مصرع اگر اس مجلس میں کسی پر فٹ بیٹھتا ہے تو وہ شخصیت ہیں ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ انہی کے وطن جلال پور سے آپ کا تعلق ہے. آپ بڑے ابو انہیں کہا کرتے تھے اور اسی شفقت سے آپ ہمیشہ انہیں نوازتے رہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، وہ ناظم مشاعرہ بھی ہیں تو اس سلسلے سے بھی ان کا تعلق ہے. تمام تعلق آپ سے جڑتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار مرحوم کے سلسلے میں فرمائیں. اب اس کے آگے تو گرداب ہے خاموشی کی، میں لفظ بھول رہا ہوں، کوئی بچائے مجھے. مجھے فخر ہے کہ میں اس زبان کا ایک معمولی سا لکھاری ہوں جس زبان کو لکھنے والے انور جلال پوری تھے. مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس بستی سے ہے جس میں انور جلال پوری جیسی ہستی موجود تھی. بستیوں سے ہستیاں اور ہستیوں سے بستیاں پہچانی جاتی ہیں. میں فخر کرتا ہوں کہ اس جلال پور کی دھول مٹی میں میری تربیت ہوئی ہے جس میں انور جلال پوری جیسے چراغ کو آفتاب بنانے کا ہنر موجود تھا. بہت عظیم یہ مجلس ہے اور جناب عبید اللہ ناصر صاحب صدر مجلس ہیں اور اردو ادب کے چاند ستاروں سے سجی ہوئی یہ شہ نشین اور جوہر کانپوری کے جلوں میں بیٹھے ہوئے تعبیر کی بالائی عمارت پہ عرش مقام سامعین، اور یہ پورے اردو زبان و ادب کے جوہروں کو سمیٹ لیا ہے واصف فاروقی صاحب اور عائشہ ایوب. دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں. آج ان کی پہلی برسی ہے تو کچھ غم اور کچھ خراج کے ملو جلے جذبات کے ساتھ میں بہت کم وقت میں اپنی بات کہوں گا، اس لیے کہ میں ان کے ادبی کارناموں پہ گفتگو کرنے کا اہل تو نہیں ہوں. میں صرف اس رشتے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. بس ان کو دیکھ کے ہمیشہ لگتا تھا کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے بہت الگ ہوتی ہے. ایک اصطلاح ہمارے ہاں آتی تھی، اب یہ اتنے جوہر ہیں، ان جوہروں کے سامنے عرض کیا کروں اور عرض کو طول کیا دوں. بہرحال فرض عرض ہے. میرے خیال سے فلسفہ اور منطق کی اسی ماہیت کو آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے. تو ان کے ہاں جو رشتوں کا رکھ رکھاؤ تھا، جو وہ احساس تھا اور کیسے اپنے سے خرد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، میرے خیال سے یہ سارا معاملہ اگر یہ 2 لفظ انگریزی کے یہاں پہ ہیں میں استعمال کروں، اصل میں انگریزی بھی غیر مہذب لوگوں کی ہی صحیح مگر تہذیب یافتہ زبان ضرور ہے.
اور تو دو لفظ ہیں اس کے، ایک ایکسیپٹ اور ایک ریسپیکٹ. تو اگر بڑے لوگ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے لگیں اور چھوٹے اپنے بڑوں کو کی ریسپیکٹ کرنے لگے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہم نے ان کی زندگی سے سیکھا. اور بہت کچھ میں ایک تو 2-4 جملے میں بہت بکھراؤ ہے، اور وہ نا کبھی کبھی جو ہے بکھراؤ ہی بھلا لگتا ہے، اس لیے کہ جب ان کو سمیٹیے تو آگ کے دریا کا کینوس بن جاتا ہے جس کا کوئی کینوس ہے ہی نہیں. یہ عجیب حسن ہے. خیر، تو واصف بھائی، مشفق خواجہ سے ایک روایت شروع ہوئی تھی. پہلے تو نظامت خاموش رہتی تھی، پھر شمع کی لو بن گئی، پھر وہ لو بھی جو ہے وہ آنکھ بنی، اور پھر آنکھوں کی زبان، اور پھر اس میں لبوں کی ضرورت ہوئی. پھر وہ شمع کی لو جو تھی وہ صدارت میں تبدیل ہوئی، اور جب وہ صدارت میں تحلیل ہوئی تو پھر جناب صدر آواز دینے لگے. پھر صدارت جو ہے وہ اہلیت اور مالیت کے بیچ میں جب سفر کرنے لگی تو ایک کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. میں عبد اللہ بھائی کا بڑا احترام کرتا ہوں، کہیں خدا نہ خواستہ آپ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روسیا. عبید اللہ ناصر صاحب نے ہماری اردو صحافت میں دانشورانہ شعور کو جنم دیا ہے نا، تو وہ اس لیے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اور صدارت اس وقت حق ہے آپ کا. تو جناب انور جلال پوری صاحب نے جس طریقے سے تربیت کی ہے ایک نسل کی، اور جلال پور کے اس قصباتی ماحول کو جس طریقے سے اردو میں جو ان کا ایک جو کالج ہے اس میں غیر مسلم بچے کم سے کم 50 ہر سال اردو پڑھ کے نکلتے ہیں. یہاں شہریار بھائی موجود ہیں، ہم لوگوں کا جو خاندانی تعلق ہے، ان کے دادا سے میرے دادا کا تعلق، اور نانا سے میرے نانا کا تعلق، اور ہم لوگوں کا آنا جانا. میں 8 برس کا تھا اور جلال پور کے رام لیلا گراؤنڈ پہ 2 اکتوبر اور 26 جنوری اور 15 اگست کو تقریریں کرتا تھا. وہ اپنی گود میں اٹھا کے مجھے گھر پہ لے جاتے تھے، کہتے تھے چلو خالہ کو یہ تقریر سناؤ. تو یہ کیسے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، اور بغیر کسی شعوری کوشش کے اور بغیر کسی اظہار کے میں ان لوگوں نے کیسے ایک معاشرے کو پورا مرتب کیا. یہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو جناب انور جلال پوری صاحب سے سیکھیں. اور جو میں بات کر رہا تھا مشفق خواجہ سے جو بات چلی، پھر وہ صدارت اور مالیت کے بیچ میں بات چلی گئی، تو پھر یہ ہوا کہ کوئی ایسا ہو جو اس سلیقے اور تہذیب کے ساتھ کسی شخصیت کے تعارف کے ساتھ اس کو پیش کرے. تو وہ مشفق خواجہ سے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کنور مہندر سنگھ بیدی سہر، اور پھر استاد الاساتذہ ہم سب کے کرم فرما پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب، عمر قریشی اور ثقلین حیدر، اور پھر انور جلال پوری صاحب نے اس لہجے کی جو شائستگی تھی اس کو جس طریقے سے مہمیز کیا اور ہموار کیا. اور پھر یہ ہوا کہ صاحب اس آج کی جو پہلی برسی میں جو مخاطب کی طرف سے آپ سب کو مخاطب اور مخاطب کے بیچ کے زبر زیر کو فرق کو مٹاتا ہوا جناب واصف فاروقی صاحب کا یہ کارنامہ ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک ناظم مشاعرہ نے ایک ناظم مشاعرہ کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا. واہ واہ واہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ مہمان خصوصی کے ساتھ میزبان خصوصی ہونے میں بہت نمائش اور زیبائش کا اہتمام کرتے ہیں، مگر اس وقت واصف بھائی نے معروف رائے بریلوی کو یہ فریضہ دے کے میرے خیال سے انور جلال پوری کے ویژن کو مشن بنانے کا کام کیا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کیا کہ اب واصف فاروقی کو جو ذمہ انہوں نے دیا تھا اور جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں، مگر اپنے بعد کی نسل کو اصل سے جوڑے رکھیں، یہ واصف فاروقی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے معروف رائے بریلوی کا انتخاب کیا اور وہ بہت کامیاب نظامت کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہے کہ جو ان کا میدان تھا اس کو پوری طریقے سے ادا کیا جائے. تو یہ جناب انور جلال پوری بھی یہی کرتے تھے کہ ہمارے بعد جو ہے وہ پوری یہ جو نسل ہے وہ آگے بڑھے. ایک لفظ اور تھا، دو ہفت خاں جو 7 زبانوں میں گفتگو کر سکے اسے ہفت خاں کہتے تھے. انور جلال پوری کے جو تصانیف ہیں یہ میرے خیال سے اب مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اب آپ تو جناب ان کے ہاں جو 7 زبانیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن کریم کے 30ویں پارے کا منظوم ترجمہ، فارسی میں عمر خیام کی رباعیاں، اور جو بھی کیا جس زبان کے کام کو انہوں نے اٹھایا وہ اس زبان کے جوہر کو منتخب کیا انہوں نے.
اور انگریزی میں بھی کیٹس کو جب پڑھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کیٹس ہمارے سامنے ہے اور کوئی مجاز کی طریقے سے رودولی سے نکل کے لکھنؤ تک آئے ہیں. مطلب یہ انور جلال پوری کی خوبی تھی جب وہ کڈس کو پڑھاتے تھے. بھائی ڈاکٹر صاحب کیا ایک بار پھر یہ جملہ عنایت فرمائے. واہ 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 واہ. جب وہ کڈس پہ پڑھاتے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجاز جو ہیں وہ رودولی سے نکل کے امین آباد کی خوبصورت گلیوں میں شاید کچھ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے ہیں. اور جب کڈس کو پڑھاتے تھے تو یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا تھا کہ مجاز شراب پیتے تھے یا شراب مجاز کو پی گئی. تو یہ انور صاحب کی خوبیاں تھیں. اور ساتھ ہی پھر عمر خیام کا وہ فلسفہ. اور جب آپ بنگلہ ادب کی طرف جائیں تو ٹیگور کے کلام کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا, اور پھر جو عمل کا اور خاص طریقے سے حوصلوں کا, جس طریقے سے ارجن جو ہے وہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ رت تو جو ہے وہ اتنی جلدی کیسے جل گیا, تو کہا کہ یہ جل تو بہت پہلے گیا تھا, یہ میرا ساہس ہے جو اسے اتنی دور لے کے آیا. تو وہ حوصلہ, بیماری سے لڑنا, موت سے لڑنا, وینٹیلیٹر پہ لیٹ کے بھی موت سے لڑنا, کہ یہ فیصلہ مشکل تھا. آپ یہ سوچئے کہ پورا یعنی ایک کیلنڈر انہوں نے 2018 تک کھینچ لے گئے, یعنی موت سے جنگ لڑتے ہوئے. تو یہ ایک بڑا کارنامہ تھا ان کا. اور کبھی بھی اپنی ایک اور ان کے دوست تھے ظفر حسین ظفر, دونوں کی بڑی خوبیاں تھیں. ہمارے بزرگوں کا یہ سلسلہ ہے, میں چاہتا ہوں ان کے فن پہ اور فلسفوں پہ گفتگو کرنے والے تو بہت لوگ ہوں گے, مگر یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ کبھی ظفر صاحب کو ایک پھوڑا ایسے نکل آیا تھا یہاں پہ, تو پوری تکلیف ہوئی, مگر انور صاحب کو انہوں نے بتایا نہیں, بڑا شکوا. ایسے ہی انور صاحب بڑی بیماریوں میں تھے. جس وقت نصرت آپا کا انتقال ہوا, انہوں نے خاص طریقے سے بلایا تھا, اس لیے کہ میری بہن اور نصرت آپا دونوں ہم جماعت رہیں اور پڑھیں. تو ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ میں وہاں بیٹھے, دیر رات تک, آدھی رات تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے. تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ساری باتیں کرتے ہوئے وہ بات جو ان کے دل میں زخم کر رہی ہے وہ بات کہہ نہیں رہے ہیں. اور میرے خیال سے جن جن حالات سے وہ گزرے, اگر وہ شاعر نہ ہوتے تو اس سے بہت پہلے وہ ان کی جو سانسوں کا سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا. شاعر ہونے نے ان کو بہت طاقت عطا کی. یہ ایک بڑا احساس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو انور صاحب کی جو زندگی گھریلو زندگی تھی, اور جلال پور میں جب کچھ ہوتا تھا تو بات قصبوں میں ہوتی ہے, مذہبی معاملات, مسلکی معاملات, تو عقائد میں اپنے زندہ رہنا الگ بات ہے, لیکن سماجی طور پر کیسے وہ امن مارچ نکال دیا کرتے تھے, اور پتہ چلا ہندو مسلم جھگڑا ہو رہا ہے, وہ ختم ہو گیا, سب لوگ مل کے چلنے لگے مارکیٹ میں. کیسے وہ قصبے میں ماحول بنا دینا, محبت کا ماحول بنا دینا اور پیار کی فضا قائم کر دینا, یہ انور جلال پوری صاحب کو آتا تھا. جس دن ان کا انتقال ہوا, ہم لوگ دفن کر رہے تھے, وہاں کے چیئرمین قمر حیات صاحب کا ہاتھ پکڑ کے میں نے یہی کہا تھا کہ جلال پور میں جو محبت کی فضا ہے جو انور جلال پوری صاحب نے قائم تھی, اس کو برقرار رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. میرے خیال سے یہ سب باتیں ہم لوگوں کی جو زمینی ہیں وہ میں آپ سے کر چکا. ہاں ایک بات اور, کہ جس طریقے سے انور صاحب نے اپنے اساتذہ کا خیال رکھا, یعنی ملک زادہ صاحب کو ایک بار ایک بڑا اعزاز, مطلب اعزاز تو ان کے پاس آ کے اعزاز ہوتا تھا, مگر ملک زادہ صاحب کے لیے جو اعترافیہ انہوں نے کیا, تو یہ بھی وہ کام کرتے تھے کہ جہاں انہوں نے اپنے گھر پہ رکھا تھا, ایک تاج بنایا تھا, پرویز بھائی تھے, اور وہاں وہ سب سے جو جونیئر والے جو صف تھی اس میں مجھے بلایا کہ تم ملک زادہ صاحب سے بات کرو گے. اب کہاں میری ہمت, مگر وہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بعد والی نسلیں وہ آگے گفتگو کرنا سیکھیں. تو یہ اور اس کا اظہار کبھی نہیں ہونے دیتے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو وہ, مگر وہ کیسے تربیت ہو جاتی تھی. یہ ایک کام میرے خیال سے نصاب کے علاوہ, کلاس روم کے علاوہ, یہ جو زندگی کا شعور ہے, یہ سب انور جلال پوری صاحب سے ہم نے سیکھا. ایک شعر جو بہت پسند کرتے تھے اور بار بار وہ کوٹ کرتے تھے, اور وہ شعر اس وقت اگر پڑھ دیا جائے تو بہت مناسب ہوگا کہ موت سے بچنے کی یہ ترکیب ہے, موت سے بچنے کی یہ ترکیب ہے, دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو. آج آپ سب کا ہجوم یہ لکھنؤ کی تہذیب کے کھلے ہوئے چہرے اور یہاں ان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انور جلال پوری زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. میں واصف فاروقی صاحب کو, عائشہ صاحب کو, سب کو بہت اس وقت پیش کرتا ہوں مبارکباد کہ آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر
عالی جناب ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب، اور ان کے تعارف میں جیسا میں نے کہا تھا، میں بہت عرصے سے بہت سی شخصیات کی اگر تعریف کرنی ہو، ان کے شبد کوش کی کہ ان کے پاس الفاظ کتنے ہیں، تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو الفاظ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کو سامنے دیکھا ہے، روبرو بالمشافہ جن کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان میں ایک شخصیت عباس رضا صاحب کی ہے، اکیلی تنہا، جن کے سامنے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ واقعی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے برت لیجئے حضور۔ اور بہرحال